السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی نور اللہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ کیونکہ اوپر انہوں نے کہا تھا یہ دنیا ہی کی زندگی تو ہے، عیش کر لو، کچھ نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا نہیں، وہ جو دنیا میں مشغول تھے تو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو آخرت کا گھر ہے ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ کرتے ہیں۔ تقویٰ اللہ سے ڈر کے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کے جو کام کرتے ہیں تو آخرت ان کے لیے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کتنی باتیں کھول کے ایک ایک چیز بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور صرف ایک جملہ کہہ دیا افلا تعقلون، کیا اب بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب بھی اسی جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون، اب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے قد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہ یہ، لیحزنک الذین، یہ افسوس کر رہے ہیں آپ، الذین وہ لوگ، یقولون جو وہ بات کہتے ہیں۔ قد نعلم ہم جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ انہ لیحزنک الذین یقولون، کہ آپ کو افسوس میں مبتلا کرتی ہے، یقولون ان کی باتیں، جو باتیں یہ کہتے ہیں ان سے آپ کو بڑا رنج و افسوس ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو اللہ فرما رہا ہے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے کہ ہمیں آپ کو یہ افسوس ہو کہ مجھے جھٹلا رہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں افسوس کرتے ہیں؟ یہ تو میری باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ابو لہب سے ایک دفعہ پوچھا تھا کسی نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ نے کہا انہوں نے زندگی میں کہیں جھوٹ نہیں بولا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، لیکن جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی ہے، یعنی آپ کی جو بات ہے دین یہ جھوٹا ہے، یہ تو یہاں پر بھی یہی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے آپ کیوں پریشان ہوتے؟ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، یہ تو جھٹلا رہے ہیں مجھے، میری بات کو۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کے آیات سے جھٹلا رہے ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں یہ۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اسی طرح جھٹلائے گئے بہت سے رسول من قبلک، آپ سے ہی پہلے، وہ بھی ہر نبی کو جھٹلایا تھا لوگوں نے۔ فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے پہلے بھی نبی جھٹلائے گئے، انہوں نے صبر کیا، تو آپ بھی صبر کریں ان کی باتوں میں۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جو اس کو جھٹلایا گیا تھا اس پر انہوں نے صبر کیا۔ وَأُوذُوا، اور جو اذیت دی گئی تھی ان کو اس پر بھی انہوں نے صبر کیا۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی بات بدلی نہیں جا سکتی۔ کیا کہ اگر آپ جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ صبر کریں ان پر تو اللہ کی مدد آنی ہے، اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا، اور اللہ کی بات بدلی نہیں جا سکتی۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے، آپ پر بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور تحقیق آ چکی ہے آپ کے پاس، من نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، پہلے نبیوں کی خبریں۔ کیا پہلے نبیوں کی خبریں وہی اوپر کیا سے ملا دے کہ انہوں نے صبر کیا ان مصیبتوں پر جو ان کے اوپر پیش آئیں، لیکن اللہ کی مدد پھر آ گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی اللہ کی مدد آئے گی، آپ صبر کریں۔ وَإِن كَانَ كَبُورًا عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ،
وَإِنْ كَانَ اگر ہے کبورا برا لگتا علیکا آپ کو اِرَادُهُمْ ان کا اعراض کرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کر رہے ہیں نا، آپ سے لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں، آپ کو برا لگتا ہے۔ وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی نشانی لاؤ، اللہ کی طرف سے معجزے دکھاؤ، تو آپ کے ذہن میں آتا تھا کہ اللہ کوئی معجزہ بھیج دے۔ تو یہاں اسی کا جواب ہے وَإِنْ كَانَ كَبُورَ عَلَيْكَ إِرَادُهُمْ، اگر آپ کو یہ بات بری لگتی ہے ان کا اعراض کرنا کہ نہیں آ رہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر تم میں استطاعت ہے تو کرو، پھر تم کیا کرو، ان تبتغی نفقا فی الارض اور سلمن، تو آپ کوئی سرنگ کھود لیں زمین میں، اور سلمن یا کوئی سیڑھی لے آئیں، پھر سمائے وہ سیڑھی آسمان پہ لگا دیں، فتأتیہم بآیہ، تو ان کے سامنے کوئی معجزہ لے آئیے۔ یعنی آپ کے ذہن میں یہ ہے نا، تو ٹھیک ہے پھر آپ کوشش کریں، زمین میں گھس جائیں، وہاں سے سرنگ لگائیں، آسمان پہ کوئی سیڑھی لگائیں اور ان کے لیے معجزہ لا کے دے دیں۔ یعنی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ سب کا مالک تو اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو معجزہ اتارے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں اتارے گا۔ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، تو البتہ سب کو ایک ہدایت پر جمع کر دیتا۔ یعنی آپ کیوں یہ سب کہہ رہے ہیں؟ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں گے، نشانی اتار دے تو یہ سب ہدایت پہ آ جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر اللہ چاہتا تو اللہ خود ان کو سب کو ایک ہدایت پہ لے آتا، پھر نہ نبی اترتے، نہ رسول اترتے، نہ یہ مشکلات آتی ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، اللہ خود سب کو ایک ہدایت پہ دے دیتا۔ آپ پریشان نہیں ہو، سب ایک ہدایت پہ نہیں آئیں گے، یہ سب اسی طرح کرتے رہیں گے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاہلوں جیسے کام مت کریں، یعنی اللہ نے ان کے سامنے ایک ہی چیز بھیج دیے، سمجھا دیے، نہیں مانتے تو نہ مانے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، اور بے شک یستجیب الذین، قبول کرتے ہیں دین کو، ایمان کو، وہ لوگ یسمعون جو سننے والے ہیں۔ وہ تو سنتے بھی نہیں ہیں، کان بھی بند ہے، دل بھی بند ہے، تو جو سنتے ہیں وہ اللہ کی بات کو سننے والے ہیں، اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ والموتى، لیکن جو مردہ ہیں، یا پسوہم اللہ، تو انہیں اللہ ہی اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ یعنی زندہ ہے وہ سنتے ہیں، اور جو مردہ ہیں یعنی جن کے ضمیر زندہ ہیں اور جن کے ضمیر مردہ ہیں، تو وہ ان کو تو اللہ ہی اٹھائے گا، اور جن کے ضمیر زندہ ہیں، جو عقل سمجھ کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کو عقل ہے، سمجھ ہے، اور جن کو عقل و سمجھ نہیں ہے تو انہیں تو پھر اللہ ہی اٹھائے گا۔ ثم یبعثہم اللہ، اللہ ہی انہیں اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر سب اسی کے سامنے پیش ہوں گے، پھر اللہ ان سے پورا حساب کتاب دنیا والوں کا طرح لے لے گا۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، نزل علیہ آیۃ من ربی، کہ کیوں نہیں ان پر کوئی نشانی اتاری گئی، وہی نشانی جو اس سے پہلے بھی ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، قادر ہے، اللہ ان ینزل آیتن، کہ وہ نازل کر دے ان کے اوپر کوئی بھی نشانی، معجزہ، اللہ جب چاہے معجزہ ان پہ اتار سکتا ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر نادانی میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ اگر معجزہ اترتا ہے تو عذاب الہی آتا ہے، اگر وہ مانتے نہیں، تو یہی کہ اللہ تو چاہتا تو جب بھی چاہتا معجزہ اتار دیتا، لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ کیوں نہیں اتار رہا ہے معجزہ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اب کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور سارے جاندار، فی الارض، جو زمین میں، ہر جاندار جو ہوتا ہے وہ دابہ کہلاتا ہے، ولا طائر، اور نہ پرندے،
یتیرو جو اڑتے ہیں بجناحیہ اپنے دونوں پروں پر، الا امم امثالکم وہ کیا ہے، وہ تمہاری ہی طرح سے مثال ہے. جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ ان سب چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو یہ نشانیاں کم ہیں. غور و فکر کرو ان نشانیوں پر. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اپنی کتاب میں کوئی بھی کمی نہیں کی. اور پھر یہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کہ کون کون پیش کیے جائیں گے؟ انسان تو پیش کیا جائے گا، لیکن اوپر ہے دابہ اور طائرین پرندے، یہ سب بھی رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جتنی بھی دنیا میں خلقت پیدا ہوئی ہے وہ سب اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی. اگر کسی پرندے نے کسی پرندے پر ظلم کیا ہے اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. کسی بکری سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری والی کو سینگ ماری ہوگی. یعنی جس نے بھی ان میں سے آپس میں ظلم کیا ہوگا ان کا بدلہ دے دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ بغیر بدلے کے ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، ان سے بھی بدلہ دے دیا جائے گا. اور جب سب بدلہ دے دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا مٹی ہو جاؤ، وہ سب مٹی ہو جائیں گے. اور کافر دیکھ کے کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، اسی طرح ہم سے حساب کتاب اللہ تعالیٰ نہ لیتا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، صم و بکم فی الظلمات، ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ نشانیاں تو بکھری پڑی ہیں. زمانے میں کتنی نشانیاں ساری، ان پہ غور و فکر نہیں کرتے اور کہتے نشانیاں بھیجو نشانیاں بھیجو. نشانیاں تو بکھری پڑی ہیں سارے زمانے میں. لیکن کذبوا بآیاتنا، کون لوگ ہیں جو صم بکم، جو اندھے ہیں بہرے، جو ان پہ غور نہیں کرتے. پھر ظلمات، اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں. غور تو کریں نا، روشنی میں آئے تو ان نشانیوں میں ان کو سب کچھ مل جائے گا جو چاہتے ہیں. من یشاء اللہ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے یضللہ، اس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے. یہ کیا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے؟ یہ اللہ کی مشیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ساری صلاحیتیں دے کے اتاری ہے. غور و فکر کرو. اگر غور و فکر نہیں کرو گے تو تم مردہ ہو، زندہ نہیں ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ جو صحیح راستے پہ آنا ہی نہیں چاہتا اس کو گمراہ کہتا ہے، اور جو صحیح راستے پہ خود آتا ہے، جو مردہ نہیں ہے زندہ ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ اس کو صراط مستقیم پہ لگا دیتا ہے. ارائے تم، کیا تم نے غور کیا؟ ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر تم پر عذاب الہی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے اللہ کی طرف سے، او اتتکم الساعۃ، یا قیامت کی گھڑی آ جائے، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا جن کو تم بلاتے ہو، تو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اگر غور کر کے بتاؤ کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ جائے تو جن کو تم بلاتے ہو کیا تمہاری مدد کریں گے وہ؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یہ بات کہتے ہو، تو آئیں وہ تمہارے اوپر سے یہ ساری مصیبتیں ٹال ٹال کے دکھا دیں. بل ایاہ تدعون، بس اللہ ہی کو تم بلاتے ہو. کب؟ اس موقع پر جب یہ مصیبتیں آتی ہیں. بل ایاہ تدعون، تم صرف اسی کو بلاتے ہو. فیکشف، پھر وہ دور کر دیتے ہیں، ما تدعون الیہ، جس مصیبت کے ٹالنے کے لیے تم اسے بلاتے ہو. انشاء، اگر وہ چاہے تو. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو جن کو تم شریک بناتے. اس کے پیچھے وہ اکرمہ کا پورا واقعہ ہے کہ جب وہ کشتی ڈوب رہی تھی اور سب بتوں کو اپنے الہ کو بلا بلا کے تھک گئے تھے، پھر انہوں نے کہا تھا اب اللہ کو پکارو وہی مدد کرے گا. تو دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان جو ہوتا ہے نا اپنے فلانے دستگیر اور پتہ نہیں کس کو بلاتے ہیں.
مصیبتیں نہیں چلتی تو عقل آتی ہے بھائی اب اللہ کو بلا لو. یہ انہی کی طرف اشارہ ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ ان سے پہلے قوموں کو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور ہم نے رسول بھیجے إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے دوسری قوموں میں. فَأَخَذْنَاهُمْ پھر ہم نے پکڑا ان کو یعنی ان قوموں میں بالبأساء والضراء مشکلات میں اور تکلیفوں میں لعلہم یتضرعون تاکہ وہ گر گڑائیں اللہ کے سامنے. مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ بندہ اللہ کے سامنے گر گڑائے التجائیں کرے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم نے رسول بھیجے تھے اور پھر مصیبتیں ان پہ عنایت کی تاکہ وہ اللہ کے سامنے گر گڑائیں. فلولا اذ جاءہم باسنا اور پھر جب آیا ان پر ہمارا بات سنا عذاب تضرعوا اور نہ انہوں نے گر گڑائے. ولیکن قست قلوبہم لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ما کانوا یعملون جو عمل وہ کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں اور مشکلات کیوں ڈالے؟ تاکہ ان پہ گر گرائیں اللہ کی طرف عاجزی سے جھک جائیں. لیکن یہ سب ہوا لیکن کیا ہوا؟ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے انہیں اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہو، جو عمل کر رہے ہیں بہت اچھا، نہیں کوئی گر گڑا نہیں ہے. کیونکہ جب خدا نہ کرے کسی پہ مصیبت آتی ہے تو کفر کے جملے اس کے منہ سے نکلنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ گر گڑائیں اللہ کے سامنے. فَمَا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اور پھر جب وہ بھول گئے ما ذُكِّرُوا بِهِ جس کی نصیحت انہیں کی گئی تھی. کیا ٹائم ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء یعنی اوپر مصیبتیں آئیں نا اور اس لیے آئیں تاکہ وہ گر گڑائیں. فلما نسوا ما ذکروا به اور جب وہ بھول گئے جو نصیحت انہیں کی گئی تھی یعنی مصیبتوں میں اللہ کو بلاؤ، اللہ کی طرف گر گڑاؤ. فتحنا علیہم ابواب کل شیء پھر ہم نے ان کو بڑی خوشحالی دے دی، خوشحالی کے دروازے کھول دیے ہم نے ان کو. دیکھیے دے کے بھی آزماتا ہے اللہ، لے کے بھی آزماتا. پہلے تھا لے کے آزما رہا تھا، اب یہ ہے کہ اب یہ دے کے آزما رہا ہے. ابواب کل شیء ہر چیز کے خوشحالی کے دروازے ان پہ کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا جب وہ بہت خوشحال ہو گئے بما اوتوا جو انہیں دیا گیا تھا اس پر. اخذناہم بغتۃ تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون پھر وہ سخت مایوس ہو گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَقُطِعَ پھر کاٹ ڈالی ہم نے. فَقُطِعَ بس کاٹ ڈالی گئی. دَابِرُ جڑ قوم الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا یعنی نافرمانی میں ملوث تھے. دونوں طریقے سے اللہ نے آزما لیا لیکن وہ نافرمان تھے. تو ایسے لوگوں کی جڑ ہم نے کاٹ ڈالی یعنی بالکل تباہ برباد کر دیا عذاب الہی کے ذریعے ان کو، اور وہ سب ختم. جتنے قوم کا عذاب آیا تو آزمائش میں جو کہ فیل ہوئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب الہی آیا اور ان کی جڑ کاٹ دی، سب کو ختم کر دیا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا. والحمدللہ رب العالمین اور ساری تعریفیں کس کے لیے؟ صرف رب العالمین کے لیے. ساری تعریف اس کے لیے ہے کہ اس نے نافرمانوں کو جڑ سے ختم کر دیا. قل ارائیتم اور کیا تم نے غور کیا؟ ان اخذ اللہ سمعکم کہ اگر اللہ لے لے سماعت تمہاری و ابصارکم اور بصارت تمہاری وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے. من الہ غیر اللہ تو کون ہے اللہ کے سوا یہدیکم بہ یہ لے آئے تمہارے پاس. یعنی سبھی تو اللہ نے دیا، اگر اللہ لے لے تو کسی کو بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز تمہارے پاس لے کر آئے. انظر دیکھو تو کیفا کس طرح نصرف الآیات ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں نشانیوں کو، آیات کو.
ثم هم یصدفون، لیکن وہ پھر بھی اس سے اعراض کرتے ہیں۔ کتنی نشانیاں دیکھیں، نشانیوں کے بعد نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت پہ آ جاؤ، اللہ کو واحد تسلیم کرو، سب کچھ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن وہ پھر بھی کیا ہے، اللہ کے احکامات سے پھر جاتے ہیں، اعراض یصدفون، اعراض کر لیتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں۔ قل ارائیتکم، کیا تم نے غور کیا اس بات پر، ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن، کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تم پر بغتتن، اچانک، اور جہرتن، اور کھلا ہو کر، یعنی اللہ کی نشانی کیا ہے، اچانک آ جائے تم پر تو حل یہلکو، کیا ہلاک کرے گا، الا القوم الظالمون، کیا سے اس قوم کو جو کہ ظالم ہے۔ یعنی تم اس بات پر غور کرو کہ اگر اللہ کا اچانک عذاب تم پر آ جائے، یا بغتتن اور جہرتن، یعنی کس طرح سے آ جائے، بغتتن یعنی اچانک تم پر عذاب آ جائے، حل یہلکو الا القوم الظالمون، تو کون، کس کو ہلاک کیا جائے گا مگر اس کو جس نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا۔ یعنی اس بات پر غور کرو، اوپر کی بستیوں میں جو تباہی آئی، بربادی آئی، کیوں؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ تو اب بھی اگر تم پر کوئی عذاب آ جائے تو کون ہلاک ہوگا؟ وہی ہلاک ہوگا جو کہ ظالم ہے، جو اللہ کے نافرمان ہے، کیونکہ عذاب الہی انہی کے لیے آتا ہے۔ وَمَن نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے رسولوں کو، الا مبشرین و منذرین، کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ بشارت دینے کے لیے اور انہیں تنبیہ کرنے کے لیے۔ فمن آمنا، بس جو ایمان لے آئے رسولوں کی بات پر، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ پریشان ہوں گے، کیونکہ آمنا و اصلاح کر لیا نا انہوں نے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، لیکن دوسرا گروہ کون ہے؟ جو چھٹلاتا ہے ہماری آیات کو۔ یا مسوہم العذاب، ضرور چھوئے گا ان کو عذاب، یعنی عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اللہ کی۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، لا اقول لکم، نہیں میں کہتا تم سے، ان دی، میرے پاس خزائن اللہ ہے، خزانے ہیں اللہ کے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہے قوم کے لوگوں کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہے، ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں تو مالک ہوں ان سب چیزوں کا، انی، مگر اتبعو، میں اتباع کرتا ہوں، الا، صرف ان باتوں کی، ما یوحی الیہ، جو وحی کی گئی ہے میری طرف۔ یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہلا رہا ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف جو وحی کی گئی ہے میری طرف، میں اس کی اتباع کرتا ہوں، اور وہی باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں، ورنہ میں نہ عالم الغیب ہوں، نہ میرے ہاتھ میں یہ سب چیزوں کی پاور ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، کیا یستوی الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور علم بصارت والے برابر ہوتے ہیں؟ یعنی کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ اندھا کون ہوتا ہے؟ جس کو نظر ہی نہیں آتا، اور آنکھوں والا بصیر کون ہوتا ہے؟ جسے سب نظر آتا ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتا، یعنی اگر تم اللہ کے دین کو مانو گے، عمل کرو گے، تو تم آنکھیں والے ہو، تم بصیرت والے ہو، اور جو نہیں مانو گے تو تم اندھے ہو، تو دونوں کے عمل برابر نہیں ہوں گے، نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہا، قل، ان سے پوچھو، ان سے کہہ دو، حل یستوی الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوتا ہے؟ افلا تتفکرون،
تم ان باتوں پہ تفکر نہیں کرتے. یعنی اندھا اور آنکھوں والا برابر کیسے ہو سکتا؟ اسی طرح علم والا اور جاہل، علم والا کون ہے؟ آنکھوں والا. جاہل کون ہے؟ اندھا. تو دونوں کے عمل برابر نہیں ہو سکتے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، وَأَنذِرْ اور ڈراؤ لوگوں کو بھی اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ علم وحی کا ساتھ. جو علم وحی کے احکامات آپ کے پاس آیا قرآن ہے، اس کے ذریعے سے ڈراؤ الذین ان لوگوں کو یخافون جنہیں خوف ہے. کون سا خوف ہے؟ ان یحشروا الی ربہم کہ وہ حاضر کیے جائیں گے رب کے سامنے. یعنی رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، قیامت کا خوف ہے نا، تو انہی پر اثر ہوگا آپ کی باتوں کا. لیس لہم من دونہ اور نہیں ہوگا ان کے لیے من دونہ اللہ کے سوا ولیوں ولا شفیع، نہ کوئی ولی اور شفیع. لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. یعنی انہی کو ڈراؤ جن کو آخرت کا خوف ہے، وہ آپ کی بات کو مانیں گے. ولا تطرد الذین اور نہ ہٹاؤ، نہ دور کرو الذین ان لوگوں کو یدعون جو بلاتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغدو والعشی صبح شام. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس جو لوگ بیٹھتے تھے بہت عبادت گزار اور بڑے بیچارے وہ غریب لوگ تھے، تو امیر لوگ کہتے تھے کہ ان کو اپنے پاس سے ہٹائیے، ہم آپ کی محفل میں نہیں آئیں گے، یا جو غریب غربا بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا نہ الگ کرو ان لوگوں کو جو اپنے رب کا دن اور رات اس کی عبادت کرتے ہیں. یریدون وجہہ اور وہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم آپ کے اوپر ان کا حساب نہیں ہے. من شیء وما من حسابک علیہم من شیء اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے. وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں. فَتَطْرُدَهُمْ اگر آپ نے ان کو ہٹا دیا اپنے پاس سے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا. لِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے درمیان میں فضیلت دی ہے. یعنی وہ جو غریب لوگ بیٹھتے تھے تو امیر لوگوں کو اس طرح سے آزمایا جا رہا ہے کہ غریبوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٹاتے نہیں ہیں کہ وہ کہیں یہ غریب لوگ ان پہ اللہ نے ہمارے اوپر فضیلت دی ہے. تو یہ آزمائش تھی ان لوگوں کی. الیس اللہ بأعلم بالشاکرین کیونکہ اللہ کیا نہیں جانتا، یعنی اللہ جانتا ہے شکر کرنے والوں کو. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا اور جب یہ لوگ آتے ہیں اذا جاءَكَ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بِآيَاتِنَا ہماری آیات پر فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تو آپ ان سے کہہ دیں کہ سلامتی ہو تم پر. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ رب نے تمہارے لیے اپنے نفس میں رحم رکھی، یعنی تمہارے پر اللہ رب رحم کرنے والا ہے کیونکہ تم اس کی بات کو فالو کر رہے ہو. إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ اور پھر جو بھی عمل کرے منکم تم میں سے یعنی باقی جو دوسرے لوگ ہیں اگر ان میں سے بھی کوئی عمل منکم سوءًا بجہالۃ انجانے میں کوئی چھوٹا موٹا جیسے عمل کرے ثم تاب من بعدہ پھر توبہ کرے اس کے بعد واصلح اور اپنی اصلاح کر لے فانہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. یعنی جتنی اوپر باتیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا تاکہ ہم عقل سے کام لیں. تو کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم نے آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ تاکہ نمایاں ہو جائے سبیل راستہ مجرمین کے لیے.
تاکہ مجرموں کے لیے راہ جو ہے نا وہ نمایاں ہو جائے. یعنی اس طرح کھول کھول کے ہم بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ اس راہ پر آ جائیں، اس سے عقل لیں وہ. قل آپ کہہ دیجئے انی نہیت، مجھے تو منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذی، کہ میں عبادت کروں، الذین، ان ہستیوں کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا بلاتے ہو. قل لا، کہہ دیجئے کہ نہیں، اتبع، میں اتباع کروں گا، اہواءہم، ان کے خواہشات کی، قد ضللت، اور اگر میں نے یہ کیا یعنی ان کی خواہشات کے مطابق میں نے عمل کیا، کافروں کی خواہشات پر، اذن تب، وما انا من المہتدین، تو پھر میں ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا. یعنی اللہ نے جو حکم دیا ماننا اسی پہ، یہ کافروں کی باتوں پہ نہیں عمل کرنا ہے. قل آپ کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، یہ میں کس پہ ہوں، اپنی رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس دلیل کو جھٹلا دیا ہے. وَمَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. کہتے تھے نا اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو عذاب الہی لے آؤ ہمارے اوپر. ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو. یقص الحق، وہی فیصلہ کرتا ہے حق کا. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي، قل کہہ دیجئے ان سے، لو اگر، انا عندی ہوتی میرے پاس، ما تستعجلون به، تو میں جلدی لیا تھا اس کو. یعنی تم عذاب مانگ رہے تھے نا، اگر میرے پاس پاور ہوتی عذاب لینے کی تو میں اس کو جلدی لیا تھا اس عذاب کو تمہارے کہنے کے مطابق. لا قضی الامر بینی و بینکم، تو میرا اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاتا، تمہیں تباہ برباد کر دیتا میں. واللہ اعلم بالظالمین، لیکن اللہ جانتا ہے ظالموں کو، یعنی اللہ ظالموں کو جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح سے عمل کرنا ہے. وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہے، مفاتیح الغیب، کنجیاں غیب کی. لا یعلمها الا هو، کوئی اس کو غیب کی بات کو نہیں جانتا، الا هو، مگر صرف اللہ. وَيَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، ما فی البر والبحر، جو کہ زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی پتا، الا مگر یعلمها، وہ جانتا ہے اس کو. یعنی کوئی بھی پتا گرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس طرح سے آیا ہے، کب آیا ہے، کب گرا ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ پتا جو پڑا ہے کس درخت کا. اللہ تعالیٰ سب کچھ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي الظُّلُمَاتِ، اور حبت دانا، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا چھوٹے سے چھوٹا اللہ کو پتا ہے کہ یہ کہاں ہے یہ. وَلَا رَطْبٍ، اور نہ تر، رطبن گیلا، اور نہ گیلا، ولا یابسن، اور نہ سوکھا. یعنی اللہ ایک ایک چیز جانتا ہے. زمین کی تہوں میں کوئی دانہ ہے، کہیں پانی ہے، خشکی ہے، جو کچھ ہے الا فی کتاب مبین، وہ سب ایک کتاب مبین میں لکھا. یعنی عالم الغیب اللہ ہے، وہ سب جانتا ہے، تمہیں کچھ بھی غیب کا علم نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، یتوفاکم باللیل، وہ تمہیں فوت کرتا ہے رات کو. وَیَعْلَمُ، اور جانتا ہے، ما جرحتم بالنہار، جو عمل تم کرتے ہو دن میں. اچھا یہ جو نا هو الذی یتوفاکم باللیل، رات میں تمہیں فوت کرتا، تو رات میں انسان فوت تو نہیں ہوتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک روح تو یہ ہے جو مرتے وقت نکالی جائے گی، اور ایک روح ہوتی ہے عقل، سمجھ، تفکر، یہ سب باتوں کی. تو وہ جو روح ہوتی ہے تفکر، عقل، سمجھ کی، وہ بندے سے نکل جاتی ہے. کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو اسے آپ کھڑے ہو، آہستہ آئیں جائیں، اسے کچھ نہیں پتا ہوتا، کیونکہ وہ روح سمجھ کی اس کے پاس، شعور کی روح جسے کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے، هو الذی یتوفاکم باللیل، جب رات ہوتی ہے تو عقل و شعور کی روح سے تمہیں وہ لے لیتا ہے. وَیَعْلَمُ مَا جَرَحتُم بِالنَّہَارِ،
اور وہ جانتا ہے جو تم دن میں کام کرتے ہو. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اٹھائے گا تم کو کب؟ قیامت میں. لیقضی، تاکہ وہ فیصلہ کرے، اجل مسمى، اس دن جو اجل مقرر ہوگی، یعنی قیامت کے دن اٹھائے گا، اس دن تمہارا سب کا فیصلہ کیا جائے گا. ثم الیہ مرجعکم، پھر سب کی واپسی تمہارے پاس اسی کی طرح. میں آپ پھر دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ذات ہے جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے، یعنی عقل و شعور کی روح تمہیں لے لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور پھر وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو. بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں بھیج دیتا ہے اس میں، یعنی جب تم زندہ ہوتے ہو، جاگتے ہو، تو اس وقت پھر تمہاری اس روح کو یبعثکم فیہ، پھر تمہیں اٹھاتا ہے اس میں، یعنی رات کو عقل و شعور کی روح اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، اور پھر جو دنیا میں تم کام کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے. پھر تمہاری روح کو پھر بھیج دیتا ہے تم میں، یعنی جب آپ اٹھتے ہیں تو عقل شعور کی روح آپ کے پاس آ جاتی ہے. لیقضی اجل مسمى، تاکہ پوری کر لے وہ اپنی زندگی کی مدت کو. ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں واپس کیا جائے گا اپنے رب کی طرف. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ وہ بتا دے گا جو دنیا میں تم عمل کر کے آئے ہوگے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، دیکھیے اللہ کی صفات ایک اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتا رہا ہے تاکہ ہم اللہ پر ٹوٹلی ایمان لائیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تمہارے ساتھ حفاظت والے، یعنی قدرت رکھتا ہے جو ہمارے اوپر ہماری حفاظت کرنے والے، یعنی ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی آنکھ پر بھی 8 یا 5 کچھ میں نے فرشتے پڑھے تھے جو حفاظت کرتے آنکھ کی، تو ہمارے پورے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ ہم لوگ چوٹے کھا کے تکلیف ہو کے ہم اس میں بن جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ پوری قدرت رکھتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور پوری حفاظت کرتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جب ان میں سے کسی ایک کی موت آ جاتی ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، ہمارے رسول بھیجے ہوئے فرشتے اس کو فوت کر دیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اس میں اس کام کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی جس کی موت جس وقت لکھی ہے وہ اسی وقت آ کے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں.